السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آفتاب پھامبڑا اور آپ دیکھ رہے ہیں پھامبڑا ٹی وی۔ آج کا پروگرام ہے اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے۔ اس پروگرام میں بعض اوقات مختلف احادیث کا ترجمہ اور تشریح کرتا ہوں، سنت رسول کا ذکر ہوتا ہے اور بعض اوقات قرآن حکیم کی آیات کا ترجمہ اور تشریح کرتا ہوں۔ آج کے پروگرام میں سورہ العصر کا ترجمہ کروں گا۔ پہلے تلاوت کروں گا، پھر ترجمہ کروں گا۔ یہ بہت چھوٹی سی سورت ہے اور پھر کچھ جو میں نے پڑھا مختلف کتابوں سے اور جو میری بات سمجھ میں آئی اس کے مطابق میں اس کی تشریح کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے خسارے میں ہے جب وہ ان چار چیزوں کے اوپر عمل نہیں کرتا۔ یعنی اس صورت میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ یہ وہ چار چیزیں ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ایک ایمان، دوسرا عمل صالح، اور نمبر 3 پہ ہے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا، اور نمبر 4 پہ ہے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ یہ چار چیزیں ہیں جو انتہائی امپورٹنٹ ہیں۔ بڑا ایک شارٹ فارمولہ بتا دیا گیا قرآن حکیم میں کہ ان چار کے سوا آپ جو بھی کر رہے ہو وہ خسارے کا سودا ہے۔ سب سے پہلے ایمان کو لیتے ہیں۔ ہم اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لے کے آئیں، اور جب ہم ایمان لاتے ہیں تو اس سے مراد صرف زبانی اقرار نہیں، زبانی اقرار کے ساتھ ساتھ ہمارا عمل بھی بڑا ضروری ہے۔ یعنی جب ہم ایمان لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پابندی سے ادا کریں اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور سنت پہ عمل کریں۔ پھر ایمان ہوگا نا کہ ہم ایمان لے آئے، یعنی ہمیں ہمارے کسی نہ کسی عمل سے دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہو کہ ہم مسلم ہیں، ہم ایمان لے آئے اور اسلام کے دائرے میں مکمل طور پہ داخل ہو گئے۔ یہ اس کی پہلی صفت ہے۔ دوسرا ہے عمل صالح۔ ہم اپنے اعمال جو ہے ان کو بہتر بناتے رہیں، صالح عمل، نیک عمل کریں، اچھے عمل کریں۔ اب اچھے عمل کیا ہے اور برے عمل کیا ہیں؟ میں ایک عام زبان میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ وہ عمل جس کے کرنے کے بعد آپ کو شرمندگی ہو وہ اچھا عمل نہیں ہے، اور جس کے کرنے کے بعد آپ کو اطمینان قلب نصیب ہو وہ اچھا عمل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اچھائی اور برائی کا، اچھے اور برے عمل کا ایک پیمانہ فٹ کر دیا ہے۔ اب اگر ہم اپنے اعمال کو قرآن کے سانچے میں نہیں ڈھالتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی اور طرف جا رہے ہیں۔
اگر دنیا میں قتل و غارت، بددیانتی، بے ایمانی ہو رہی ہے اور ہم اس سب کو دیکھ رہے ہیں لیکن خاموش رہتے ہیں، تو یہ بھی ہمارا عمل اسی طرح آپ سمجھیں کہ جس طرح ہم اس برائی میں شامل ہو گئے، چونکہ ہم نے اس برائی کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ یہ نیک اعمال کے حوالے سے ہے، اور یہی بات کہ ہم ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کریں۔ حق جو ہے وہ قرآن حکیم میں بتایا گیا۔ اسلام ایک سچا مذہب ہے، یہ حق ہے، اور کسی بھی سچائی کا، سنت رسول کا ذکر کریں گے تو یہ حق ہے، یعنی ہم اسلام کے اوپر عمل کر رہے ہیں، حق کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ جب ہم اسلام کے اوپر، اسلام کے مطابق عمل نہیں کریں گے تو وہ حق نہیں ہوگا۔ اور جو معاشرے میں برائیاں ہو رہی ہیں، ہم ان کے بارے میں ایک دوسرے کو تلقین کریں، ایک دوسرے کو نصیحت کریں کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے، ملاوٹ غلط ہے، کسی کا بے جا قتل غلط ہے، شراب پینا غلط ہے، زنا کرنا غلط ہے۔ ہم حق کی تلقین کریں کہ حق کیا ہے۔ ایک دوسرے کا مال کھانا ناجائز طریقے سے غلط ہے، اپنے اخراجات میں تعیش لانا غلط ہے۔ ہمیں اچھے اور برے کی تمیز کرنا ہوگی، ہمیں اپنے ہمسائے کا خیال رکھنا ہوگا، یہ اچھا عمل ہے۔ ہمیں مسواک کرنی ہوگی، ٹوتھ برش کرنا ہوگا، یہ اچھا عمل ہے۔ نماز پڑھنی ہوگی، یہ اچھا عمل ہے۔ قرآن پہ عمل کرنا ہوگا، یہ اچھا عمل ہے۔ سنت رسول پہ عمل کرنا ہوگا، یہ اچھا عمل ہے۔ حق کا ساتھ دینے والوں کے ساتھ کھڑے ہونا بھی اچھا عمل ہے۔ ہم دوسروں کو، ایک دوسرے کو، سبھی کو صبر کی تلقین کریں۔ صبر جو ہے، ہم شاید عام زبان میں صبر کے صرف یہی معنی ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، آپ نے صبر کر لیا۔ کسی کے ساتھ ظلم ہوا، آپ نے دیکھا، صبر کر لیا کہ یار کوئی بات نہیں، یہ ظلم ہو گیا، اب ہم کیا کر سکتے ہیں، صبر ہی کر سکتے ہیں۔ صبر کے ایک معنی استقلال کے بھی ہیں، یعنی آپ ان لوگوں ایک دوسرے کو جو حق کے اوپر کھڑے ہیں، جو استقلال کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو استقلال کی تلقین کریں، یعنی لوگوں کو یہ بتائیں کہ آپ نے حوصلے کے ساتھ، جرت کے ساتھ اور استقلال کے ساتھ حق کے اوپر کھڑے ہونا ہے۔ یہ ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھنا ہے کہ کیا ہم ان چیزوں پر عمل کر رہے ہیں۔ اگر ہم صحیح مسلمان ہیں، اگر ہم اللہ پہ ایمان لائے ہیں، اگر ہم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، تو پھر ہمارے عمل سے تھوڑی سی کوئی ایسی خوشبو بھی آنی چاہیے جو قرآن میں جو بتائی گئی ہے، جو سنت رسول سے ہمیں جوڑتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ اسلام زندہ باد۔